ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ ناظرین محترم، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے گی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہیں۔ یہ کفریہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ جن میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، یا کسی نبی کی توہین و گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ عورتوں سے سنے ہوں گے۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر وہ یہ الفاظ بول دیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر 3 چیزیں آپ دیکھیں گے۔ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے، مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے، اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر 2 بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اگلے نے کہا کہ پرے رکھ شریعت کو، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔
دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے۔ یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا آخر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بڑے ہو گئے، ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ ناظرین محترم، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان سے کنایا میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے۔ اس کو کنایا میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلے جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں بھی پتہ نہ ہو اور وہ ساتھ رہتے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق تو کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے، مگر بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھ سے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں انہوں نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، لوگوں کو پتہ چلا تو بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے پھر دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا، نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیے اس سچے نبی کی مبارک زبان پر جس نے 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔